اگر کوئی ذہنی تناؤ یا سٹریس کا شکار ہے ان کو کہاں سے ہیلپ لینی چاہیے اور بر وقت لینی چاہیے؟ اگر تو یہ جو ٹپس ہم نے ڈسکس کی ہیں اگر یہ کام نہیں آ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ آپ ٹرائی کر رہے ہو خود اپنے اسٹریس کو مینیج کرنے کے لیے تو نہیں ہو پا رہا، تب آپ کو پروفیشنل ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے. اینڈ پروفیشنل ہیلپ کس کی لینی ہے؟ آپ سوشل ورکر سے ہیلپ لے سکتے ہو، سائیکیٹرسٹ سے، سائیکالوجسٹ سے. اور ابھی تو پاکستان میں اویئرنیس بھی بڑھ رہی ہے، اور آپ کو پتہ ہے یوٹیوب چینلز پہ، سوشل میڈیا پہ میں دیکھتی ہوں کہ کافی لوگ جو اس میں انٹرسٹ بھی لیتے ہیں، اویئرنیس سیشنز بھی ہوتے ہیں. سائیکالوجسٹ سے آپ ہیلپ لے سکتے ہیں، ان سے اپنے پرابلم ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اگر آپ کو لگے کہ اس کے ساتھ اور مینٹل ڈس آرڈرز ہیں تو آپ سائیکیٹرسٹ سے ہیلپ لے سکتے ہیں. بے شمار لوگ ہیں، آپ اپنی فیملی میں ارد گرد ایون کہ ایسے فرینڈس کے ساتھ بات کریں جو آپ کو سپورٹ کرتے ہیں، جو آپ کی چیزوں کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، جو آپ کو جج نہیں کرتے، ان سے بھی آپ ہیلپ لے سکتے ہو. لیکن یہ کہ فار ٹائم بینگ اپنے آپ کو آپ ریلیکس کریں تاکہ یہ جو ذہنی دباؤ ہے وہ آپ کو باقی بیماریوں اور جو کیسے نفسیاتی بیماریوں یا جسمانی بیماریوں کی طرف نہ لے جائے. آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ سٹریس کو مینیج نہیں کرتے تو کرونک سٹریس میموری لاس کا باعث بنتی ہے، اور پرماننٹ جو ہے وہ آپ کے سلیپ پرابلمس ہو جاتے ہیں، سلیپ ڈس آرڈر. اس کے ساتھ ساتھ آپ کے ڈائجسٹیو ایشوز، اسٹمک کے پرابلم ہوتے ہیں بہت زیادہ. اور ایک جس کو ہم کہتے ہیں نا باؤل سنڈروم جو ہے وہ آپ اس کا شکار ہو جاتے ہیں پرماننٹلی. تو اس کو ہم ایزی نہیں لے سکتے. اگر آپ خود سے نہیں کر سکتے آپ پروفیشنل ہیلپ لیں، اور میرا خیال ہے کہ اس سے آپ کو فائدہ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص ذہنی تناؤ یا بہت زیادہ سٹریس کا شکار ہے، کیا آیا وہ ڈرگ ایڈکشن میں بھی مبتلا ہو سکتے یا وہ ڈرگس کا استعمال کر سکتے، اور وہ ان کے لیے کتنا نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے؟ ڈرگ استعمال کرنا اٹ سیلف ایک بہت بڑی وجہ ہے ذہنی تناؤ کی. اور اگر کچھ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ ڈرگس کچھ لوگ سٹارٹ ہی تب کرتے ہیں وہ جو سٹریس کو ہینڈل نہیں کر سکتے. ایک انسان 30 سال کی اس کی ایج ہے، اس نے زندگی میں کبھی اسموکنگ نہیں کی، لائف میں ایسا اسٹریسر آیا، سپریشن ہو گئی، اور فوراً گیا وہاں سے شراب کی بوتل پی لی اور ساتھ میں اسموکنگ شروع کر دی، اور پھر کچھ دن بعد کوئی اور نشہ استعمال کر لیا. تو یہ کیا ہوتا ہے کہ اسٹریس بہت بڑی وجہ ہے اسموکنگ کی طرف، ڈرگس کی طرف، سیلف ہارم کی طرف لوگ جاتے ہیں. اور اگر کوئی یوزر ہے تو وہ ابیوزر ہو سکتا ہے کہ وہ اسٹریس آیا لائف میں، پہلے سے وہ ویسے یوز کر رہا ہے، کوئنلی یوز کر رہا ہے، جب ذہنی دباؤ آیا، کوئی پریشانی آئی، اس کو ہینڈل نہیں کر سکا، اس کو مینیج نہیں کر سکا، تو پھر اس نے کیا کیا، زیادہ استعمال کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے اوور ڈوز سے آپ کو پتہ ہے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں، ڈیتھ ہوتی ہیں اوور ڈوز سے. تو سم ٹائم یہی ریزنز ہوتی ہیں کہ کوئی لائف میں ایسی، اور ہمیں بتاتے ہیں پیشنٹس. تو اگر آپ ریزنس پہ کام کر لیں، آپ بر وقت جو ہے وہ کنسلٹیشن لے لیں، اپنے ماہر نفسیات سے ڈسکس کر لیں، تو مزید جو پرابلمس جنم لیتے ہیں اس کے نتیجے میں اس سے بچ سکتے ہیں. اور یہاں میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر ہم بڑے لیول پہ اس پہ کام کر سکتے ہیں، لائک اگر ہم گورنمنٹ کی بات کریں تو اسٹریس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا. آپ خود دیکھیں کہ 75% لوگ اسٹریس کا شکار ہیں، ہم اگنور کرتے ہیں. ہم بہت زیادہ ڈیوٹی ٹائمنگز، اگر میں یہاں اگزامپل بتاؤں تو 36 گھنٹے جو ہے وہ ڈاکٹر کی ڈیوٹی ہے. آپ مجھے یہ بتاؤ اس میں کیا وہ سوتا ہوگا؟ وہ کیسے سوتا ہوگا؟ اس کے کھانے کی وہ روٹین نہیں ہے. اور میں نے یہ دیکھا اکثر وہ بیچارے جس چائے لے رہے، چائے کے کپ لے رہے ہیں اور بس گزارا کر رہے ہیں اور بس ڈیوٹی کر رہے ہیں. ایسے نہیں ہوتا. آپ کو ہر لیول پہ، چاہے وہ اسکول ہے، چاہے وہ میڈیکل ہیلتھ سے ریلیٹڈ لوگ ہیں، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے ہیں، وہاں آپ نے اس کی مینٹل ہیلتھ کا خیال رکھنا ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے کہ آپ کو منتھ میں 2 دفعہ ایسے مینٹل ہیلتھ ڈے رکھنے چاہیے جہاں آپ ان کو ایجوکیٹ کریں کہ آپ نے اپنی مینٹل ہیلتھ کا خیال کیسے رکھنا ہے، آپ نے اسٹریس سے کیسے بچنا ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ منتھ میں 1 دفعہ 2 دفعہ آپ ان کو ٹائم آؤٹ دیں، ان کو کہیں کہ آپ اپنی انرجی کو ریسٹور کریں تاکہ ورک لوڈ اور پریشر کو وہ کم محسوس کریں. ٹھیک ہے، یہ چیز ہو سکتی ہے. اسکولز میں جو ہے آپ کے پاس مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز ہونے چاہیے جو ٹائم پہ ان چیزوں کو آئیڈینٹیفائی کریں تاکہ آگے مزید جو ہے وہ ڈرگ ایڈکشن کی طرف لوگ نہ جائیں، لوگ جو ہے وہ نفسیاتی بیماریوں کی طرف نہ جائیں. تو اس کو ہمیں ہر لیول پہ، ہر سیٹنگ میں مینٹل ہیلتھ کی اویئرنیس ہونی چاہیے، مینٹل ہیلتھ پروفیشنل ہونے چاہیے تاکہ بر وقت جو ہے وہ ان چیزوں کی تشخیص کی جا سکے اور اکارڈنگلی اس کا ٹریٹمنٹ کیا جا سکے.